جی السلام علیکم دوستو، یہ جو تصویر میں آپ شخص دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے عامر، اور اس کا مکمل نام ہے عامر القذافی، اور یہ لیبیا سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ جناب حج پر روانہ ہونے لگا تھا کہ ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کلیئرنس کی وجہ سے اس کو روک دیا گیا، اور اس میں جو وجہ تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں روکا گیا۔ اس کے نام میں جو قذافی آتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ قذافی جو ہے وہ لیبیا کے ایک سابق صدر تھے، ان کا نام تھا، تو اس کی وجہ سے ان کو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دی گئی، اور ان کا جو جہاز ہے وہ ٹیک آف کر گیا، اور وہ اس کے بغیر ہی جو ہے نا وہ روانہ ہو گیا سعودیہ کے لیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جی کچھ ہی فاصلے پر آگے جانے کے بعد وہ جہاز میں کچھ ٹیکنیکل ایشو آتا ہے، اور اس کی وجہ سے جہاز کو پائلٹ واپس اسی ایئرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے، اور اس میں پھر دوبارہ سے جو ہے نا وہ یہ عامر کوشش کرتا ہے کہ اس کو جہاز میں سوار کر دیا جائے، اور تاکہ یہ بھی حج کے لیے روانہ ہو سکے، لیکن پائلٹ انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی جہاز کا انجن آن ہے اور میں جو ہے جہاز کا دروازہ اوپن نہیں کر سکتا، تو لہٰذا وہ دوبارہ جو ہے وہ جہاز ٹیک آف کر جاتا ہے عامر کے بغیر ہی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ تھوڑی سی دیر بعد واپس وہ جہاز اس کو واپس آنا پڑتا ہے ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے، فنی خرابی کی وجہ سے، اور وہ جہاز دوسری دفعہ واپس وہاں پر لینڈ کرتا ہے، اور اس دفعہ بھی عامر اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو جہاز میں چڑھنے دیا جائے جہاز میں، اور اس کو روانہ ہونے دیا جائے جہاز کے لیے، لیکن پھر جو ہے وہ عملہ اس کو کلیئرنس نہیں دیتا، اور اس کے بغیر ہی جہاز اڑ جاتا ہے۔ اب ناظرین دیکھیں ہوتا پتہ کیا ہے کہ یہ تیسری دفعہ ہوتا ہے کہ جہاز کو پھر واپس آنا پڑتا ہے، اس کا جو ایشو ہوتا ہے کہ فنی خرابی کا وہ ریزولو نہیں ہوتا، اور اس کو مجبوراً واپس آنا پڑتا ہے، اور واپس اسی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوتا ہے، جو پائلٹ ہوتا ہے اس کا جہاز کا، وہ خود کہتا ہے کہ جی میں خدا کی قسم عامر کے بغیر یہ جہاز نہیں جائے گا، اس میں عامر کو سوار کیا جائے۔ وہ پائلٹ خود اس کو عامر کو لینے آتا ہے، اس کو اس جہاز میں بٹھاتا ہے، کہ جو کہ پہلے اس کو انکار کر دیتا تھا کہ جی میں نہیں بٹھاؤں گا جہاز کا جو ہے نا وہ دروازہ نہیں کھولوں گا۔ تو بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ایسے بھی ہوتے ہیں گمنام، کوئی بھی بندہ جو ہے نا آپ اس کو عام نہ سمجھے، پہلی بات، اور دوسرا جو اللہ سے آپ کا تعلق ہے نا، وہ اگر آپ اللہ سے اچھا تعلق بنائیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ساتھ یاری نبھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ وفا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا ہر دم حامی و ناصر ہوتا ہے۔ یہ ایک زندہ مثال ہے، اور پوری دنیا میں جو ہے نا یہ ایک عجوبہ معجزہ کے طور پر جو ہے نا یہ ایک سامنے آیا ہے واقعہ، اور جو اہل ایمان ہیں ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اس طرح کے واقعات کو سن کر، اور یہ واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا اللہ کے ساتھ جتنا زیادہ گہرا اور پختہ یقین والا تعلق ہوگا، اس قدر ہی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور معجزات جو ہے نا وہ رونما ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے سے دور نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں اس شخص کو جس کو تین دفعہ جو ہے نا اس کو پہلے اس کو منع کر دیا گیا، اس کو جو ہے جہاز میں سوار ہونے سے روک دیا گیا، لیکن دیکھیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ضد تھی کہ میرا یہ بندہ جائے گا تو جہاز جائے گا، ادروائز جہاز نہیں جا سکتا۔ تو اس بندے کے لیے دیکھیں کہ ہوا میں سے ہی واپس وہ جہاز پلٹتا ہے، اور دوبارہ اسی ایئرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے، اور اس وقت تک وہ اس کا ٹیکنیکل ایشو اور اس کی فنی خرابی جو ہے نا وہ ریزولو نہیں ہوتی جب تک کہ وہ عامر القذافی جو ہے اس میں سوار نہیں ہو جاتا۔ تو دوستو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور انٹرسٹنگ بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے ایمان کو تازہ کر دینے والی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامل یقین عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا اور گہرا اور پختہ یقین والا تعلق بنائے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر دم ہمارے حال و احوال میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ حامی و ناصر ہو، اور
ہمارے ساتھ بھی ایسے موضوعات جو ہے رونما ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر، اسلامی تعلیمات پر عمل کے توفیق عطا فرمائے، اور یقین پر، ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ شکریہ۔